निकोला उमर साहब से कहता है, आपकी बेटी ने हमें धोखा दिया, आप यहाँ आ गए। मैं हैरान हूँ। उमर साहब, आप एक बहादुर इंसान हैं जिसने गहातू को हमेशा मुश्किलों में डाला है और आपने इसके लिए अपनी बहुत सी औलादों को खो दिया, मगर आप उस्मान के आगे हथियार डाल रहे हैं। वाह उमर साहब, वाह। उमर साहब कहते हैं, निकोला अपनी हद में रहो। निकोला कहता है, मगर उस्मान ने आपको काफ़ी हद में रखा हुआ है और आपको मुट्ठी भर ज़मीन देकर आपको अपना बैत कर लिया है। आपने क्या किया? सख्त तरीन दुश्मन के सामने अपने हाथ बांध लिए। उमर साहब कहते हैं, चुप हो जाओ निकोला। निकोला कहता है, उस्मान ने सुल्तान से इत्तेहाद कर लिया, अब कौन करेगा ये सब? और उमर साहब, अब आप भी क्या करोगे? सुल्तान के आगे झुकोगे और क्या करोगे आप भी उमर साहब? उमर साहब कहते हैं, काफ़ी है, तुमने इसे लंबा कर दिया। निकोला, मैंने अभी तक तो गाय के साथ इत्तेहाद नहीं किया। निकोला, आपका क्या मतलब है? मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। उमर साहब कहते हैं, मैं नहीं रुकूंगा और ना रोक सकता है कोई मुझे, ना सुल्तान ना गहातू, मैं उनके सर उतारूंगा। मैं नहीं रुकूंगा, या मैं यहाँ इस मामले पर बात करने आया हूँ। अगर अब भी तुम्हें हिम्मत है तो मैं चाहता हूँ तुम जान लोगे कि मैं दुगाई पर हमला करने के लिए तैयार हूँ। निकोला कहता है, चले फिर बात करते हैं। आपने एक बार फिर मुझे कायल कर लिया। मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि आप वो सब दोबारा से नहीं करेंगे? उमर साहब कहते हैं, मैं मौत के रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं दुगाई का सर लेकर रहूँगा, चाहे इसमें तुम मेरे साथ हो या ना हो। बाला और गुंचा बातें कर रहे होते हैं। बाला कहती है, हम जाएंगे ज़रूर, मगर अभी हम एक खातून का हाथ मांगने जा रहे हैं और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो होना ज़रूरी है। गुंचा पूछती है, हम किसका हाथ मांगने जा रहे हैं बाला? बाला कहती है, मलहून खातून का। गुंचा हैरान होकर कहती है, मलहून खातून का? मगर किसके लिए? बाला कहती है, उस्मान साहब के लिए। गुंचा कहती है, उस्मान साहब के लिए? ये तुम क्या कह रही हो बाला? बाला कहती है, गुंचा तुमने ठीक सुना है। गुंचा कहती है, तुम हो फिर महलून खातून क्यों? क्या उस्मान साहब को नहीं मालूम कि तुम इसको पसंद नहीं करती हो? बाला कहती है, ये मेरे बाबा की भी ख्वाहिश है। गुंचा हैरान होकर पूछती है, क्या शेख की भी यही ख्वाहिश है? तो बाला कहती है, हाँ। वो गुंचा परेशान हो जाती है और कहती है, ओ मेरी बाला। उमर साहब शेख आबाद अली से मिलने आते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शेख। उमर साहब कहते हैं, मुझे अनागोल में अहम काम था, लेकिन मेरे शेख मोहतरम मुझसे बात करना चाहते थे। ये सुनकर मैं दौड़ा चला आया। मेरे शेख, क्या कोई अहम मसला है? शेख आदाब अली कहते हैं, उमर साहब मसला तो अहम है। आपको खुशामदीद। जैसे कि मैंने कहा था, दो अजीम तुर्कमान ज़हनों के दरमियान ताल्लुकात और दुश्मनी दुरुस्त नहीं। इस दुश्मनी का ख़ात्मा और दोनों कबीलों को करीबी ताल्लुकात से जोड़े रहने की ज़रूरत है, और ये वाज़िया है कि इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो उमर साहब कहते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? तो शेख आदाब अली कहते हैं, एक शादी। उमर साहब कहते हैं, एक शादी? शेख आदाब अली कहते हैं, जी हाँ, हमारे उस्मान और आपकी बेटी मलहून खातून की, और ये शादी इस मिलन को यकीनी बनाएगी। मेरे ख़्याल में और यकीनन आप ही हैं जो इस
معاملے کا فیصلہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ کریں گے۔ عمر صاحب کہتے ہیں میں حیرت میں ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ یہ بات کریں گے یہ میں سوچ نہیں رہا تھا۔ پھر عمر صاحب کو مہلون خاتون کی بات یاد آتی ہے۔ جب مہلون خاتون عثمان سے کہتی ہے جب آپ کو ہماری ضرورت ہو ہم تیار ہیں عثمان صاحب۔ عمر صاحب کہتے ہیں عثمان کو ذاتی طور پر آنا مناسب رہے گا اور مجھے آپ کی میزبانی کرنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ شیخ عبدالعلی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم عثمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عمر صاحب کہتے ہیں جی ضرور میرے شیخ، اب مجھے اجازت دیں۔ شیخ عبدالعلی ان کو اجازت دے دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ عثمان گھوڑے کو گلے لگائے بالا کے بارے میں سوچتا ہے اگر بالا تم کہتی ہو تو میں ملعون خاتون سے رضامندی نہیں دیتا، کوئی اور خاتون تلاش کرتا ہوں۔ مگر عثمان آپ نے کہا تھا شیخ عبدالعلی کی خواہش ہے، وہ میرے بابا ہیں، وہ میرے دل کا حال جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں اس فیصلے کا کیا مطلب ہوگا۔ پھر شیخ عبدالعلی کی بات یاد آتی ہے کہ وہ سینے پر پتھر رکھ کر صبر کرنا سیکھ لے گی۔ ادھر گتگ اور بوران دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے حضور سوچوں میں پھر سے گم ہیں۔ گتگ کہتا ہے صاف ظاہر ہے آقا کو کوئی مسئلہ ہے۔ بوران جب سے شیخ عبدالعلی کی طرف سے آئے ہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا حضور نے۔ عمر صاحب کا مسئلہ لگتا ہے گتگ جلد ہی پتہ چل جائے گا، چلو بھائی ہم چلتے ہیں۔ پھر وہاں بامسی صاحب آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو اداس دیکھ کر کہتے ہیں ٹھیک ہے عثمان کیا کہتے ہیں، دو تیر ایک بیت کی جگہ لے لیتے ہیں۔ عثمان بامسی صاحب کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اب آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ بامسی صاحب ہاتھ کو دیکھ کر کہتے ہیں اب ہاتھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بامسی صاحب عثمان کو کہتے ہیں لگتا ہے آپ نے یہ مشکل فیصلہ کر لیا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں نے شیخ عبدالعلی سے کہا تھا اگر عمر صاحب راضی ہو جائیں تو میں ملعون خاتون سے بات کروں گا اور شادی کروں گا۔ بامسی صاحب کہتے ہیں یہ مشکل تھا مگر اچھا ہے۔ بالا کپڑوں کی دکان پر آتی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے دیکھیے بالا خاتون ان کپڑوں کو ایک نظر۔ دوسری طرف ایک عورت کہتی ہے یہ خوبصورت ہے، آئیے بالا خاتون یہ آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں اسے آپ اپنے لیے بنائیں، یاد رکھیے گا۔ دوسری طرف ایک عورت کہتی ہے یہ کیسا ہے؟ وہ ایک لال رنگ کا کپڑا ہوتا ہے۔ بالا اسے دیکھتی ہے تو اسے اپنی شادی کا وہ دن یاد آ جاتا ہے جب اس نے لال سرخ جوڑا پہنا تھا۔ تب ہی غنچہ بالا کو اداس دیکھ کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے غنچہ کہتی ہے میری بالا خوبصورت بالا، اگر آپ چاہیں تو میں کام کرنے والی خاتونوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ بالا کہتی ہے یہ کیسی بات کی غنچہ تم نے، شادی ہے ہماری شادی ہے۔ غنچہ کہتی ہے بالا غنچہ سے کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا اگر ضرورت پڑی تو میں عثمان کو اپنے ہاتھوں سے دوں گی، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ ہماری خوشی کا انحصار اس ریاست کی کامیابی پر ہے جو قائم ہوگی۔ غنچہ کہتی ہے ہاں بالا تم نے کہا تھا۔ تو بالا کہتی ہے مجھے پریشان مت کرو، مزید تحفوں اور بہترین کپڑوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ غنچہ کہتی ہے ٹھیک ہے میری پیاری بالا۔ شیخ عبدالعلی کہتے ہیں مالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن دنیا کی مصروفیات ہمیں بھلانے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمیں سونپا گیا ہے وہ ہمارا ہے۔ کمرال عبدال آپ ہاتھ میں لاٹھی لیے پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں،
کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کمرال عبدال کہتے ہیں میرے رب نے تمام نعمتیں کہے بغیر نواز دی ہیں میرے شیخ۔ شیخ عبدالی کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ یہ ہماری زندگی بھی ایک امانت ہے۔ اتنے میں وہاں بالا آ جاتی ہے۔ شیخ عبدالی سب کو جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ شیخ عبدالی بالا سے کہتے ہیں آؤ میری پیاری بیٹی، میری خوبصورت بالا آؤ۔ شیخ عبدالی کہتے ہیں اللہ تمہارے صبر میں اضافہ کرے بالا۔ بالا کہتی ہے میرے دل میں آگ لگی ہے بابا۔ شیخ عبدالی کہتے ہیں جن کے دل دنیا کی غلاظت سے پاک ہوں وہی لوگ ہیں جن کے دل آگ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس آگ کے بغیر آنکھیں نہیں، آنسو نہیں۔ اگر یہ آنسو ان آنکھوں سے نہ گریں تو گناہوں کو دھلایا نہیں جا سکتا۔ بالا کہتی ہے میں روتی ہوں، مجھے کوئی سکون نہیں ملتا، کوئی حل نہیں ملتا۔ شیخ عبدالی بالا کو گلے لگا لیتے ہیں۔ عمر صاحب اپنی تلوار کی دھار تیز کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ملعون خاتون آتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ ٹھیک ہیں میرے حضور، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو تجارت کا راستہ ملا؟ سپاہی نے کہا تھا کہ تاجر آئے تھے مگر آپ سے مل نہیں پائے۔ عمر صاحب کہتے ہیں کہ میری تاجروں سے بات ہوئی تھی۔ ملعون خاتون کہتی ہیں عمر صاحب کو کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عمر صاحب کو شیخ عبدالی کی بات یاد آتی ہے۔ اس دشمنی اور قبیلے کی ایک دوسرے سے قریبی تعلقات پہ یہ واضح ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شادی۔ ملعون خاتون پھر پوچھتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے۔ عمر صاحب غصے سے ملعون خاتون کو دیکھتے ہیں اور وہ جانے کی اجازت لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔